ہے، یہ ملائکہ کیا ہے جسے ہم فرشتہ کہتے ہیں، یہ ملائکہ کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کے سامنے اس کے بارے میں ایمان کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کرتے ہیں۔ فرشتے اصل میں اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے، بہت پھیلاؤ ہے مخلوق میں۔ جب فرشتوں کے متعلق آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جس نے ایسی ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس خالق کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کیا ہیں؟ انسان ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے 4 عناصر سے پیدا کیا، اور اس کے بعد انسان سے زیادہ طاقتور جنات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، اور جنات سے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہ معصوم ہیں، نہ وہ مرد ہوتے ہیں نہ وہ عورت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو سمد پیدا کیا ہے، یعنی ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو جس کام پر متعین کر دیا ہے وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں، اسی کام میں وہ مصروف رہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کبھی سانس بھی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی سانس کیا ہے؟ فرشتوں کا سانس لینا کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم سوتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم بیٹھتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے، ہم گفتگو کرتے ہیں پھر بھی سانس چلتی رہتی ہے۔ تو فرشتوں کی سانسیں کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، علامہ سیوطی جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی جو سانس ہے وہ ذکر الہی ہے، یعنی جیسے ہم کچھ بھی کام کریں لیکن سانس چلتی رہتی ہے، ویسے فرشتے کسی بھی کام میں مصروف رہیں مگر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے مختلف شکلوں کے ہیں، آئیے پہلے میں آپ کے سامنے فرشتوں کی شکلیں بتاؤں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغ کی شکل میں پیدا کیا ہے، کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ اکبر جن کے اوپر کا حصہ آگ کا ہے، نیچے کا حصہ جو ہے وہ برف کا ہے۔ اس طریقے سے معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں، بلکہ ایک فرشتہ تو عجیب ہے، ارشاد فرمایا گیا حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک فرشتہ ایسے ہے، زمین پر جتنے ذرات ہیں، زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنی اس فرشتے کی آنکھیں ہیں، اور ہر آنکھ کے نیچے ایک منہ ہے، اللہ اکبر، اور اس میں 2 ہونٹ ہیں، اور وہ اللہ اکبر اتنے ہی انداز کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیں ریت کے ذروں کے برابر کائنات میں ذرات کتنے ہیں، اتنی آنکھیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ رب العزت نے ایسی ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جہاں انسانی عقل حیران ہے، سائنس کی تحقیق وہاں سجدہ ریز ہے۔ ذرا غور تو کرو، اللہ اکبر۔ یاد رکھنا ہم اس پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ یہ خبر اس نے دی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ میرے امام اس زبان کے بارے میں کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، ہمارا عقیدہ ہے وہ دہن جس کی ہر بات وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا توجہ کرو، اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور دروازے پر جا کر گداگری کرنے والوں، خدا کا در چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر غلامی اور بندگی کرنے والوں، ذرا غور تو کرو اس اللہ کی شان کیا ہوگی، اور وہ فرشتہ کیسا نظر آتا ہوگا جس کے چہرے پر ریگ زاروں کے برابر آنکھیں ہیں، اور اتنا ہی اس کے منہ ہے اور اس کے ہونٹ ہے، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذرا اس کا مطلب اگر کوئی ذکر نہ بھی کرے وہ فرشتہ کتنا ذکر کرتا ہوگا۔ میرا اللہ کسی کے ذکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا بھی ہے، میں جلدی
جلدی جلدی اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ عصر سے پہلے گفتگو مکمل ہوگی. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتے ہیں. اللہ نے ان کو متعین کیا ہے. یہ ماں کی پیٹ میں جو بچوں کی شکلیں بنتی ہے, کبھی ماں کی طرح, کبھی باپ کی طرح, کبھی دادی کی طرح, کبھی دادا کی طرح, کبھی بھائی کی طرح, کبھی بہن کی طرح, یہ جو شکلیں بنتی ہے اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے اندر شکل بناتے ہیں. اور روزی بھی پہنچانے والے کچھ فرشتے ہیں, ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ فرشتے ایسے ہیں, اپنے عنوان کے مطابق بات آئی تو ایک بات اور یاد آ گئی, حالانکہ یہ مجھے اس کا ذکر نہیں کرنا تھا, بار بار سنتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے زمین پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ان کو سیاحین کہتے ہیں. وہ سیاحت کرتے ہیں اور وہ زمین پر تلاش کرتے ہیں ذکر کی محفل کہاں ہے. تو وہ محفل جب ان کو ذکر کی مل جاتی ہے, وہ اپنے فروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. کل سے آج تک انشاءاللہ تبارک و تعالی قول مصطفیٰ کے مطابق یہ تو ہمیں شامیانہ کپڑے کا نظر آ رہا ہے, لیکن سیاحین فرشتوں نے اپنے پروں سے ہمیں ڈھانک لیا ہے. اور اس کے بعد اس کی الگ تفصیلات ہے, اس کی طرف نہیں جا سکتے, وقت میں اتنی گنجائش نہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں, کتنے فرشتے ذرا اندازہ کیجئے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جب بارش برستی ہے تو ہر قطرے کے ساتھ وہ زمین پر آتے ہیں, ہر قطرے کے ساتھ. کتنی بارش برستی ہے دنیا کے اندر, ہمارے یہاں تو 4 مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے جتنی بھی برستی ہو, لیکن کچھ زمینیں ایسی ہیں جہاں روزانہ بارش ہوتی ہے, جہاں کبھی 2 دن میں بارش ہوتی ہے, کبھی 3 دن میں برسات ہوتی ہے. تو کچھ فرشتے ہیں, ذرا اللہ کی شان پہ غور کرو, یہ ایمان کا حصہ ہے فرشتوں پہ ایمان لانا. قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اللہ اکبر, لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی بات کی, رسولوں پہ ایمان لانے کی بات کی, فرشتوں پہ ایمان لانے کی بات کی. فرشتوں کی کائنات بڑی خوبصورت ہے, اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ فرشتے برسات کے ساتھ زمین پر آتے ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی ہے ہوا چلانے پر, کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بارش برسانے پر, کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے نباتات اگانے پر, کچھ کو ڈیوٹی لگائی ہے بادلوں کو ہانکنے پر. وہ بادل جو آتے ہیں وہ ان کو ہانک کر, جیسے ریوڑ کے بکری کے ریوڑ کو کوئی ہانک کر لے جاتا ہے, ویسے فرشتے بادلوں کو ہانکتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی جو ہے ان کو ڈانٹتے بھی ہے, بلکہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے اللہ نے رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسی طاقت دی ہے, جب وہ بادل کو چلاتے ہیں تو بجلیوں کے کڑک کی بھی آواز آتی ہے. یہ فرشتوں کی شان ہے. فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں, ان کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں. ایک تو روایت میں یہ آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں فضاؤں کے اندر ایک بہت بڑا نور کا دریا ہے, اور اللہ اکبر, جس وقت جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس میں غوطہ لگاؤ, تو وہ غوطہ لگاتے ہیں, اور جب باہر نکلتے ہیں تو جبریل اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں. تو جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں, ابھی آگے ذکر آئے گا پرے جبریل کتنا بڑا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو وہ پروں سے جتنے نور کے قطرے ٹپکتے ہیں ان کی تعداد کے برابر اللہ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے. فرشتوں کی پیدائش کی شکل یہ بھی ہے, بہت خوبصورت بات آئی ہے, جب کوئی مومن کسی مومن کو خوش کر دیتا ہے اللہ اس خوشی سے بھی فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح سے جنت میں بھی ایک فرشتہ ایسا ہے کہ وہ جب دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں. غرض کے فرشتوں کی پیدائش کی مختلف صورتیں ہیں, ابھی بھی فرشتے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں, اللہ نے انہیں طاقت دی ہے. خود جبریل علیہ السلام آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اکثر. اللہ اکبر. تو جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے, قوت دی ہے. یہاں پر یہی تو بات ہے. اللہ اکبر. جو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں بنے ہیں وہ جس لباس میں آ جائیں لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا, لیکن حقیقت محمدیہ اگر لباس بشر میں آ جائے تو لوگ ان کو اپنی طرح بشر کہتے نظر آتے ہیں. لیکن ہمیں پتا چلا بات اتنی ہے, لوگوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا
دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا، لیکن جب ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کا مرتبہ پتا چل گیا کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک بشری لباس سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، امام پکار رہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، یہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اس طرح سے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی حفاظت پر ہے۔ مومنوں کی تعداد اندازہ کریں کتنی تعداد ہے فرشتوں، مومنوں کی حفاظت پر ہے۔ ایک مومن پر ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو بھی فرشتے سانپ کو، بچھو کو، مکھی کو، چونٹی کو ہمارے ناک اور کان میں جانے نہیں دیتے، ہماری حفاظت کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا دیا اسلام نے؟ میں نے کہا مومن بنا کے فرشتوں کو تیرا خادم بنا دیا، تیرا محافظ بنا دیا۔ ذرا غور تو کریں، آپ شراکت اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو متقی مومنین ہیں اہل اللہ، ان کا مرتبہ اللہ نے فرشتوں سے بڑا بنایا۔ عام مومنین جو متقی پرہیزگار ہیں، فاسق و فاجر کی بات نہیں کر رہا ہوں، متقی پرہیزگار اہل اللہ جو ہیں عام فرشتوں سے ان کا مرتبہ بلند ہے، لیکن جو رسول ملائکہ ہیں تو ان سے بلند ولی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو رسول ملائکہ ہیں ان سے بڑا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ تو ان کی تعداد دیکھیے کتنی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 20 فرشتے مومن پر متعین کیے گئے اس کی حفاظت پر، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری کیسی حفاظت کرتے ہیں مومنوں، ایمان والو قدرت کے نزدیک اپنے مقام کا اندازہ لگاؤ، ایمان نے کتنا بلند کر دیا ہے۔ ارے تو کسان ہے، ارے تو رکشہ ڈرائیور ہے، ارے تو سبزی بیچ رہا ہے، تو لوگوں کے نزدیک کتنا ہی حقیر ہو جائے، لیکن تو ایمان والا ہے، محمد رسول اللہ کا امتی ہے، تو تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ فرشتے تیرے محافظ بنے ہیں۔ اور آقا فرماتے کیسی حفاظت کرتے ہیں فرشتے؟ تو سرکار نے مثال دے کے فرمائی جیسے گرمیوں کے موسم میں شہد کے کٹورے پر مکھیاں جمع ہوتی ہے تو شہد والا کیسے بار بار مکھی کو بھگاتا ہے وہاں سے، فرشتے ایسے تم سے مصیبتوں کو بھگاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر جنات اور دوسری مخلوق تو ہمیں دبا ڈالے۔ اور اس سے پتا چلا کہ صرف مومن بن جانے سے کیا شان ہے۔ میں صرف آپ کہتے ہیں مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں صرف مومن بن جاؤ، اللہ فرشتوں کو ہمارا محافظ بنا دے گا۔ اور ایک بات تو یہ ہے بھائی، فرشتوں کی طاقت تو اپنی جگہ ہے، لیکن انشاءاللہ جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے مدد آئے گی تو پھر معاملات ہی کچھ اور ہوں گے۔ جب وہ مدد پر آ جائے تو پھر جبریل کو بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ جب وہ مدد پر آئے، جب مدد طلب کی جاتی تو یوں کہا جاتا ہے اہل صراط روح امی کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے۔ لیکن جب اس کو معراج پاتا ہے تو کہا جبریل کیوں؟ جانے جبریل کی ضرورت ہے۔ جبریل تو پھر جبریل ہے، لیکن جانے جبریل سے عشق کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ارے جب وہ ہاتھ تھام کر کے پل سے پار لگائے تو پھر کہا جاتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرشتوں کو بعد میں پتا چلتا ہے، خیر البشر کو پہلے پتا چلتا ہے۔ ایک روایت میں تقریباً 60 فرشتے متعین ہیں، 20 کے بعد 60 کی بھی روایت ہے۔ 60 فرشتے ہیں حفاظت کے لیے۔ کتنی تعداد ہوگی؟ امام سیوطی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں، حدیث پاک میں ابن مسعود، ابن عباس، یہ حضرات کے ذریعے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے انسان کائنات میں ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں، بلکہ ایک مقام پر میں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں، اور جتنے جنات ہیں اس کے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔
کتنی تعداد ہوگی؟ بلکہ حدیث پاک میں آیا فرشتوں کی جتنی تعداد ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اللہ جانے یا اللہ نے جن کو بتا دیا ہے وہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے کتنی تعداد۔ ایک آدمی پر اگر 60 فرشتے پکڑ لیں تو دنیا کب سے پیدا ہوئی، انسان کب سے بننے شروع، ہزاروں سال، اور کب تک دنیا رہے گی؟ سوچئے تو صحیح، 60 فرشتوں کا اندازہ لگائیے، حالت خراب ہو جائے گی۔ تو فرشتے الگ الگ ڈیوٹی پر ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آگ سے ہمیں بچاتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر مضر چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، اور زیادہ وقت اس پر نہیں لیتا۔ فرشتوں کے اندر ایک فرشتہ ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، اس کو ابن جریر نے بھی لکھا، امام بہقی نے بھی لکھا کہ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، مرتبے کی بات نہیں، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ، اس فرشتے کو روح کہتے ہیں، روح علیہ السلام۔ یہ حضرت روح علیہ السلام کیا ہے؟ ایک تو کچھ لوگوں نے یہ قول کیا کہ روح سے مراد حضرت روح القدس ہے، جبریل امین ہے، لیکن اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح القدس جبریل امین ہے، صرف حضرت روح علیہ السلام یہ ایک فرشتہ ہے۔ اور خلقت کے اعتبار سے یعنی تخلیق کے اعتبار سے یہ فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ یہ فرشتہ قیامت کے دن صرف اپنا منہ کھولے گا تو اس کا منہ کھلے گا تو اس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ سارے فرشتے اس کے منہ کے حجم کے معاملات میں ہوں گے، اتنا بڑا فرشتہ۔ فرشتے کتنے سوچئے کتنے ہیں، اور فرشتے حج بھی کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا اللہ آپ کا حج قبول کرے، مگر آپ سے 2000 سال پہلے ہم نے حج کر لیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی پہلی بنیاد بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے، کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہے۔ فرشتے ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ جب کوئی آقا ارشاد فرماتے امام ولدالدین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس پر ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا اللہم ربنا ولک الحمد، جب تمہاری لک الحمد فرشتوں کی لک الحمد سے مل جاتی ہے تو اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جب کوئی جنگل میں مسافر اکیلے نماز پڑھے اور اقامت بول کر نماز پڑھے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ اکیلا ہو اذان بھی دے اقامت بھی پڑھے تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ تا حد نگاہ فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ، مومن کی شان دے، صرف اذان پڑھ دے اللہ اکبر تو جنگل میں اس کے ساتھ فرشتے نماز کے لیے آ جائے، کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو یہ حضرت روح ہے علیہ السلام، تخلیق کے اعتبار سے سب سے بڑا فرشتہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس دن سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، خوف کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے، یہ نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتے۔ اور اس فرشتے کو روح علیہ السلام کو اللہ کا دربان کہا جاتا ہے۔